تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند اے چاند جلوگر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیں. مرکز عشق کے بابرکت ترین سفر کا آغاز لندن ایئرپورٹ سے ہم نے کیا اور ہم وہاں سے بغداد ایئرپورٹ پہنچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، اس وقت ہم بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت جہاں پر آن ارائیول جو ہے وہ ویزے لینے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ایک ازدحام کسی کیفیت یہیں سے جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور ابھی ابتدائی جو معلومات ہیں اس کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس دفعہ 25 ملین یا اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سید الشہداء کی زیارت سے مشرف ہوں گے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ہے وہ بیک ٹو بیک جو ہے وہ فلائٹس لینڈ ہو رہی ہیں اور گروپس کے گروپ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. اور بغداد ایئرپورٹ سے امیگریشن کے مراحل طے کر کے اور وہاں سے ہم نے جو ہے وہ بائی روڈ سفر کیا اور مختلف شاہراہوں سے بغداد کی ہوتے ہوئے راح نطب على 26 راح نطب على 26 من المقبار شو كم انا خابرت هذا الرسول راح يسوي لنا نداء لا ما قلت ہم نے نجف میں ایک ہوٹل میں اپنا سامان رکھا اور اس کے بعد ہم متوجہ ہوئے فوراً مولا المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مرقد کی زیارت کی. مائک ہے ابھی وہ حیدر ٹی وی والا ابھی ظفر بھائی میرے یہاں آپ 8 بجے جب آئے تھے روم نہیں ملا تو میرے یہاں جاتے آپ لوگ. کسا آپ لوگوں کو جب روم نہیں ملا اور مرقد کی مولا کی مرقد کی زیارت کرنے کے بعد ہم اگلی منزل ہماری وادی السلام تھی. ہم وادی السلام کی طرف چلے گئے.
یہ ہم اس وقت قدیمی ترین دنیا کے سب سے بڑے قبرستان کے اندر موجود ہیں، جس کو وادی السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر جو تدفین کا پرانا طریقہ ہے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے ہزاروں لاکھوں لوگ آتے رہتے ہیں، تو بعض آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سیڑھیاں ہیں اور اندر سلیب وائز ہے اور اس کے اندر قبور ہیں، تو ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرانا قبرستان، یعنی متعدد انبیاء کی قبور ہیں یہاں پر، جس کے نام بھی نہیں معلوم ہے۔ گرین گنبد کی پہچان نبی کی قبر سے ہے اور اس پر نبی اللہ لکھا ہوا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کسی نبی کی، جیسے یہ ہمارے سامنے قبہ ہے جو کہ گرین رنگ کا ہے، تو اس طرح سے جیسے قبے ہوتے ہیں تو عموماً وہ انبیاء کے قبے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں مقام صاحب الزمن پہ اور آپ کو وہاں زیارت کرائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہاں معذرت۔ تو ناظرین، ہم اس وقت جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے مقام پہ موجود ہیں اور کنویں کی جانب بڑھ رہے ہیں جو امام کے نام سے معروف ہے۔ قبلہ حوالے اور امام تک وہ پہنچے، یعنی ہمارے دل کے احساسات، ہم جو اپنے مولا سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو یہاں تو مقام امام زمان ہم اپنے ملک میں، اپنے کنٹری میں جس طریقے سے دریا اور نہروں اور پانیوں کے حوالے کرتے ہیں، تو یہ مقام خود امام زمانہ سے مخصوص ہے۔ مومنین یہاں آج عریضہ ڈال رہے ہیں اور اپنے وقت کے امام کی قربت کا احساس کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم نے آپ کو جو مقام امام زمان علیہ السلام ہے، ہم نے کہا کہ اس میں ہم موجود ہیں، اور جو کنواں، جو بیئر امام زمان علیہ السلام ہے، اس کی زیارت کرائی اور لوگ وہاں پر عریضے ڈال رہے تھے، یہ آپ نے خود دیکھا۔ اور اس وقت یہ سامنے جو جس کے نام سے یہ جگہ موسوم ہے، یعنی مقام امام زمان علیہ السلام اور مقام امام صادق علیہ السلام، اس کی کیا تاریخ ہے مختصراً قبلہ سے پوچھیں گے۔ قبلہ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو مقامات ہیں، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مقام امام زمان علیہ السلام۔ مومنین جب وادی السلام میں آتے ہیں تو جس طرح جناب حود پیغمبر، جناب صالح پیغمبر کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھی جاتی ہے۔ پھر مومنین یہاں آتے ہیں اور مقام امام زمانہ، مقام امام صادق علیہ السلام کی تاریخ یہ ہے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کو یہاں پہ دیکھا گیا ہے، اور وہ مقام ہے کہ جہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی، امام زمانہ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ مومنین یہاں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام امام زمانہ پر۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کوفہ کے اندر ایک روح پرور منظر، جس میں دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہیں پر استراحت کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کوفہ بیسکلی بہت بڑی مسجد ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں مومنین یہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ مسجد کوفہ کا جب نام آتا ہے تو اس کا تاریخی پس منظر بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ مسجد کوفہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، لیکن اس کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تاریخ بتاتی ہے کہ دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور اس کے بعد مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی خلافت کے دوران کوفہ اسلامی دنیا کا دارالحکومت تھا اور مسجد کوفہ ان کے خطبات کا مرکز بھی رہی ہے۔ معرکہ کربلا کی شروعات جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہوتی ہے، اور اس کا تاریخی پس منظر ہم اگر جلد از جلد بیان کرنا چاہیں تو کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے ملعون نے جناب مسلم بن عقیل کی موجودگی کی خبر پائی اور اس نے سخت اقدامات کیے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر جناب مسلم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جناب مسلم کو بالآخر ابن زیاد کی فوج نے گھیر لیا۔ جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں سے ان سے امام حسین علیہ السلام کے منصوبوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور جب ان کی استقامت اور ایمان کی مضبوطی ظاہر ہوئی تو ابن زیاد نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم کو کوفے کی ایک بلند عمارت سے نیچے پھینک کر شہید کیا گیا اور پھر ان کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کوفے کے لوگوں کی غداری اور بے وفائی کا مظہر ہے اور اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی تحریک حق کے سفر میں ایک کلیدی موڑ ثابت ہوا۔ مسجد کوفہ کی زیارتوں کو تمام کرنے کے بعد اس کے قریب میں چند قدم کے فاصلے پر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گھر ہے، جس کو بیت علی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک عجیب منظر تھا۔ صبح کا وقت تھا، پاؤ پھٹ رہی تھی، مولا امیر المومنین کے گھر کے اوپر پرچم حسینی لہرا رہا تھا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ۔ وہاں سے ہم نے کچھ مناظر فلم بند کیے اور وہاں سے ہم چند قدم آگے اور بڑھتے ہیں تو وہاں پر جناب میثم تمار کا مرقد ہے۔
जनाब मीसम तम्मार का जब जिक्र आता है तो जनाब मीसम तम्मार के साथ नाम के साथ तम्मार की ख़ास वजह है। आप खजूर के ताजिर थे, क्योंकि तम्मार खजूरों को बेचने वाले को कहा जाता है। और आज भी जनाब मीसम तम्मार के मरकत पे जब आप पहुँचेंगे तो बराबर में एक बहुत ही खूबसूरत खजूर का दरख्त पाएंगे। आज भी वो निशानी मौजूद है। ये वो दरख्त तो नहीं है जिस पर जनाब मीसम तम्मार को सूली दी गई थी, मगर तारीख़ी एतबार से मीसम तम्मार के नाम के साथ जो तम्मार है उसकी अक्कासी करता हुआ ये खूबसूरत खजूर का दरख्त आज भी उन तमाम तारीख़ी हकीकतों और वाक़यात की याद दिलाता है। कूफे की ज़ियारतें तमाम करने के बाद हम अपने नजफ़ अशरफ के होटल पे वापस आ जाते हैं और दूसरे दिन शाम को हमने इरादा किया कि इस वक्त सफ़र इश्क को शुरू किया जाए और मरकज़ इश्क की तरफ यानी करबला अल-मुक़द्दसा की तरफ हरकत अंजाम दी जाए, जिसके लिए हम होटल से आज़म सफ़र होते हैं और नजफ़ से हम निकलते हैं तो हमने एक अजीब मंज़र देखा। मुख्तलिफ़ और होटलों से पूरी दुनिया भर से आए हुए अफराद मुख्तलिफ़ ज़बानों में अपनी अपनी ज़बानों में नुहाख़ानी करते हुए सफ़र इश्क के ऊपर आशिक़ान के हुजूम, आशिक़ान के मुख्तलिफ़ जो है वो जथे मातम करते हुए और मशी के मुक़र्रर रास्तों से होते हुए करबला की तरफ रवां दवां थे। नजफ़ से करबला की जानिब जो पैदल सफ़र है हमने वो मशी की, और मशी करते हुए जब हम जा रहे थे तो हमने पूरी कोशिश की कि रास्ते से हम लाइव ट्रांसमिशन का एहतमाम आपके लिए ज़रूर रखें। हमने लाइव ट्रांसमिशंस देते रहे मुख्तलिफ़ जगहों पर, और बहुत सारे ऐसे मनाज़िर जिसमें मासूम बच्चे सबीलों पर ज़ायरीन की ज़ियाफ़त के लिए मौजूद थे। ये एक अजीब मनाज़िर होते हैं जिससे इश्क़ का वालिहाना जो अंदाज़ है इराक़ी कौम का उसको ज़ाहिर करता है। मशी करते हुए रवा दवा हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये हज़ारों नहीं लाखों का जो है वो एक इंसानी सैलाब है जो नजफ़ से इस वक्त करबला जा रहा है। अमूमन हम जब भी मशाया की बात करते रहे हैं जो कि पैदल चलने को अरबी में मश कहा जाता है और जिसको मशी के नाम से मौसूम किया गया है कि करबला की तरफ लोग मशी करते हैं, तो उसमें हम बताते चले आए हैं कि इराक़ के तमाम सूबों से, इराक़ के तमाम शहरों से, इराक़ के तमाम शहरों से, इराक़ के तमाम कस्बों से, इराक़ के तमाम देहातों से, एक एक तरह से गली कूचों से जो है वो करबला की तरफ मशी होती है। हत्ता कि बसरा जो कि 500 किलोमीटर है वहाँ से लोग हफ़्तों पहले निकल जाते हैं। मगर जो इस मशी के दौरान जब बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ जो रास्ता है वो नजफ़ से करबला का है, क्योंकि ये हरम तो हरम है। इसको मशी हरम तो हरम कहते हैं, यानी मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हरम से सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम तक। तो अमूमन जिन लोगों की नॉलेज में नहीं है वो अमूमन समझते हैं कि शायद मशी सिर्फ नजफ़ से करबला ही की जानिब होती है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। लोग हत्ता के मशहद मुक़द्दस तक से जो है वो मशी करते हुए करबला तशरीफ़ लाते हैं। तो इस वक्त हम बहरहाल नजफ़ से करबला के रास्ते में हैं और यहाँ पर जो है वो सूरज निकलने को है, पाँव फट गई है, फजर की नमाज़ हो चुकी है और इस वक्त रोशनी आप देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल ये सुबह का वक्त है और उजाला हो चुका है। और ये कारवान हम पूरी रात देखते चले आए हैं कि इसमें एक इंसानी सैलाब में कोई कमी नहीं आई है। और ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप इसको बखूबी समझ सकते हैं कि ये सब जो है वो बिलाखिर करबला में जाके जमा होंगे। और अभी कुछ दिन पहले हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि करबला रकबे के हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है कि वहाँ पर लाखों लोग समा जाएँ। और जिन लोगों ने करबला को करीब से देखा है, मैं करबला के जदीद शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो असल करबला है, जो
اس کی بیٹل فیلڈ ہے، جو بطن ہے، وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو اس میں سمایا جا سکے۔ مگر اگر ہم دیکھیں کہ صرف اس مشی پہ، اس طریقۃ النجف پہ جو کربلا کی جانب جا رہا ہے، صرف اس پہ اتنے لوگ ہیں، اگر صرف یہی کربلا پہنچ جائیں تو اندر جو ہے وہ تل رکھنے کی جگہ نہ ہو، مگر وہاں پر پورے عراق سے، اس کے علاوہ پوری دنیا سے، اور جس میں لاکھوں کی تعداد سے 70-80 لاکھ تو صرف جو ہے وہ ایران سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ براستہ ایران پاکستان سے لاکھوں زائرین ہیں، ہندوستان سے لاکھوں زائرین، اور اس کے علاوہ پورے یورپ سے، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، مختلف یورپ کے مختلف جگہوں سے، افریقہ سے، عرب کنٹریز سے، پوری دنیا بھر اگر ہم اس کو کہہ لیں تو وہ لاکھوں کی تعداد بنتی ہے۔ ابھی اعداد و شمار صحیح نہیں آئے ہیں، صبح تک کی جو ہمیں خبر تھی تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 ملین سے ابف ہو جائے گا، جس طرح سے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا یہ میں سوچ رہا تھا، اور جس وقت نجف ایئرپورٹ کی حالت کے بارے میں معلوم ہوا، اور حجامتی خون ریخته نمی شود و کار قرار است به خودی خود درست شود. اصلا ناراحت شد، فرمود اگر کار قرار بود به خودی خود درست شود برای رسول الله درست می شد آنگاه که دندان و پیشانی مبارکش شکست. برای امام حسین درست می شد اون موقع که اون گرگ ها دوره کرده بودن ابا عبدالله. حفظ جان امام زمان. پوری رات مشی کے سفر کے دوران مختلف مقامات سے آپ کی خدمت میں لائیو ٹرانسمیشن کرنے کے بعد ہم صبح کو کربلا المقدسہ یعنی مرکز عشق کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ کربلا سے آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن کا ہمیشہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ صبح، دوپہر، شام ہر وقت جو ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن زیادہ سے زیادہ دی جائیں اور ریکارڈڈ پروگرامز بھی ساتھ میں مرتب کیے جائیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شدید ترین گرمی کے باوجود، جس میں ٹیمپریچر اور فیل لائکس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، شاید 50 سے اوپر ہی تھا، ہم باب قبلہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایکوپمنٹ گرمی کی وجہ سے جواب دے گیا اور ایکوپمنٹ ہی بند ہو گیا۔ ہم اپنا سارا سامان اٹھا کر ہوٹل واپس لائے اور اے سی کے اندر اس کو رکھ کے اس کو ٹھنڈا کیا۔ اس قدر شدید ترین گرمی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عاشقانہ کے ہجوم، ان کے جتھے حرمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور کربلا میں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور بہت ہی جو راستہ 5 منٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ اس وقت 40-45 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو سفر، اس کو عبور کرنے میں، مگر یہ عشق ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ وارد نہیں ہوتی۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہ گرمی کی پرواہ کریں نہ کسی چیز کی، اور آپ کی خدمت میں لائیو ٹرانسمیشن دیتے رہیں، اور ہم نے ایسے ہی کیا۔ لائیو ٹرانسمیشن کو مختلف حوالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا، جس میں ہم باضابطہ کربلا سے لائیو بھی گئے، اور اس میں بعض دفعہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی میزبان جو کہ یہاں پر کمر بستہ رہتے ہیں حسینیت کے پیغام کے لیے، جس میں سر فہرست جناب محمد فاروق نظر صاحب
اور ہمارے تعظیم نقوی صاحب، یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جب ہم کربلا سے لائیو ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس مینچسٹر اور لندن اسٹوڈیو سے ہمارے پیغام حسینیت کو پہنچانے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اہل بیت ٹی وی پر پیغام حسینیت کو نشر کرتے ہیں۔ فضل عباس علیہ السلام کا طلائی گنبد دیکھ رہے ہیں اور ہمارے تمام سبحان ناظرین بھی اللہ، زیارت کر سبحان سکتے ہیں۔ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم بالکل ہمارے ساتھ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی۔ کس قدر شدید جو ہے وہ اس وقت ازدحام ہے چاروں طرف سے۔ آپ کسی شارع پہ بھی چلے جائیں گے، کہیں چلے جائیں گے، وہاں سے جو ہے وہ شدید ترین جو ہے وہ ازدحام ملے گا۔ سبحان بھائی ہمارے ساتھ سبحان علی حجبانی صاحب ہیں، اور سبحان آپ اللہ۔ تھوڑا سا کیمرہ اوپر کر کر اگر دکھائیں، ذرا تھوڑا سا ایریل شاٹ بنا پائیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے انسانی سمندر ہے، انسانی موجیں ہیں جو فرات کے جو ہے وہ یہاں پر کسی زمانے فرات ہوتی تھی، جو ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم سے مس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ اور مصطفی بھائی لاسٹ ایئر بھی آپ تھے، اور میں ابھی ٹیمپریچر دیکھ رہا تھا، دن کو تو یقیناً کافی گرمی ہوگی، 46 ڈگری 47 ڈگری، اور لوگوں کا جو عشق ہے، جو ایک محبت ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی شدت ہے، اس کے اندر جتنی حدت ہے، یہ عام ٹیمپریچر ان کو کوئی متاثر نہیں کر پا رہا۔ آپ کا کیا مشاہدہ ہے وہاں پہ؟ میرا مشاہدہ بہت قریب سے یہ ہے کہ ایک تو شدید ترین، جیسے آپ نے کہا کہ شدید ترین گرمی ہیٹ ویوز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر جہاں پر ایک جگہ پر کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں تو یقیناً ہوٹلوں سے سارے اے سی چل رہے ہیں، تو اس کے ایگزاسٹ بھی روڈ کے اوپر ہیں، کھانے پک رہے ہیں، چولہے جل رہے ہیں، اس سے جو فیل لائکس بڑھ جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ عموماً یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 50 سے کراس کر گیا ہے، مگر حسینیت کا جو جذبہ ہے، جو ایون چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماؤں کی گود میں مشایا کر کے نجف سے کربلا اور اس سے مختلف جگہوں سے بصرہ تک سے ایون جو ہے وہ پیدل باپیادہ مشایا کر کے یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور ابھی بہت جلوس راستے میں ہے۔ وہ شب 40 تک جو ہے وہ تقریباً اس کا 95% مجمع پہنچ جائے گا۔ اسی وقت جو ہے وہ ملینز میں لوگ ہیں، آپ جدھر چلے جائیں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کربلا میں موجود ہے تاکہ وہاں سے لائیو آپ کی خدمت میں نہ صرف یہ کہ مناظر پیش کی جائیں بلکہ آپ کو موقع فراہم کیا جائے کہ جو لوگ جا نہ سکے اس مرتبہ بھی کربلا، وہ کسی نہ کسی انداز سے کربلا سے جڑ جائیں۔ اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے سینئر اینکر جناب موسوی بھائی صاحب موجود ہیں کربلا میں، اور ہم سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم موسوی بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام موسوی بھائی، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور پچھلے سال بھی آپ میر کارواں تھے، ہمیں رہنمائی فرما رہے تھے ہماری اور بے شمار لوگوں کی، اور وہ جو تسکین، جو خلش تھی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے کربلا نہ جانے کی، وہ آپ کے توسط سے پروردگار عالم نے بے شمار ویورز کو کی وہ خلش نہ صرف یہ کہ پوری کی بلکہ موقع بھی فراہم کیا کہ ٹیلی فون کے ذریعے وہ اپنے سلام، اپنے جذبات کا اظہار آپ کے تھرو مولا تک پہنچاتے ہیں۔ ویسے تو مولا تک پہنچنے کے لیے کوئی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا موجود ہو، اس کے ذریعے جب پیغام جاتا ہے تو یہ یقین ہوتا ہے کہ پیغام پہنچ گیا۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے آپ، کیونکہ آج پہلی مرتبہ آپ سے اس سال میں مخاطب ہوں، تو پہلے کربلا کے مناظر ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اور میرے لیے آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ تعظیم نقوی بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یقیناً کہ جب نام حسین ابن علی لینا جو ہے وہ جرم بنا دیا گیا تھا، نام علی لینا جرم بنا دیا گیا تھا، بچوں کے نام نہیں رکھ سکتے تھے، الٹے سیدھے نام تو رکھ لیں مگر جو نام خدا کو پسند ہے وہ نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی ایسے نام جن کے کوئی معنی نہ ہو، جو ایام جاہلیت میں رکھے جاتے تھے وہ رکھ لیں، مگر علی فاطمہ حسن حسین نہ رکھیں ورنہ گردن جائے گی۔ ایک وہ دور تھا، اور آج ایک دور ہے کہ دشمن نہ مناظرے میں ٹک سکتا ہے، دشمن نہ سامنے فلسفے میں ٹک سکتا ہے، دشمن نہ علم کلام میں ٹک سکتا ہے، دشمن کسی بحث میں ٹک نہیں سکتا، دشمن نے خود ہاتھ 40 کے دن ہم نے پوری کوشش کی کہ نہ صرف ان جلوسوں کو جو کہ پوری کربلا میں چاروں طرف سے حرمین میں آ رہے ہیں اور مرکز عشق میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی مرقد امام حسین علیہ السلام اور مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرموں میں، ہم نے اس پہ زیادہ ایمفسائز کیا کہ حرم کے اندر جائیں جس طرح سے بھی ہو، کیونکہ دل رکھنے کی جگہ نہیں، اور بہت ہی شدید
ہجوم 40 کے دن ہوتا ہے، مگر ہم نے پوری کوشش کی کہ اندر کے مناظر بھی آپ کے لیے ریکارڈ کیے جائیں، اور ہم نے دونوں حرموں کو اندر سے بھی کور کیا۔ عربي لا عربي قناة أهل بيت لندن بس مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم الاجر والثواب بالاستشهاد بذكرى استشهاد الامام الحسين واخيه الامام الفضل العباس. السلام عليك الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى الارواح التي حلت بقليقك. عليك مني سلام الله ابدا وبركاته بالليل والنهار. يا ابا عبد الله اللهم احفظ لي واحفظ زوار وعبد الله وشافي وعافي كل مريض وحق مريض كربلاء زين العابدين. هنا اليوم
قناتنا الحسينية، وهذه زوار أبا عبد الله الحسين، وأنا الآن واقف بظهر الإمام الحسين عليه السلام. نجف مشی کے لیے نکلے ہیں، پھر وہاں سے ہم مشی کر کے یہاں پر آئے ہیں کربلا میں. مشی پوری کی آپ نے؟ تھوڑی تقریباً. تو کیا آپ نے فرق پچھلے سے اس میں کچھ فرق پایا؟ بہت زیادہ، بہت اتنا مقصد 2-3 سالوں کی بنسبت ڈبل ٹیبل سمجھیں، بہت زیادہ مقصد بہت رش ہے. ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے واقعی. عزاداروں کا ایک ہجوم ہے، ایک سیلاب ہے ایک عزاداروں کا کہ ہم کیا دیں گے آپ؟ یہ حسین بادشاہ کی نگری ہے کہ جتنے بھی آ جاتے ہیں سما جاتے ہیں. یہ بی بی کی دعا ہے کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ جگہ کم نہیں پڑتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. یہ حسین بادشاہ کا کرم. لبیک یا حسین؟ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جی ناظرین دیکھیں، جہاں پر لوگوں کی ضیافت کا انتظام ہو رہا ہے وہاں پر ساتھ ساتھ صفائی کا بھی انتظام ہے. اور یہ اتبا العباسیہ کی گاڑی ہے اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچرا بھی اٹھا رہی ہے. آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ 24 آورس کی سروس ہے. جب لوگوں کو 24 آورس سرو کیا جا رہا ہے، مشروبات دیے جا رہے ہیں، کھانے دیے جا رہے ہیں، تو ظاہری بات. اور ہم نے اپنی ساتھی میزبان سیدہ عظمیٰ علی جعفری کے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن بین الحرمین سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی. الحمدللہ رب العالمین. زيارة الإمام الحسين كل سنة الحمد لله رب العالمين بتزيد وبتكبر حتى تحيي. جو آپ کو ابھی کچھ عرصے کے اندر، چند سالوں کے اندر پورے عرب ممالک کے اندر، اقوام کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جس پیغام کو چھپایا تھا برسوں سے، صدیوں سے، آج وہ دن کی روشنی میں، اجالے میں سینہ تان کے اپنا اعلان کر رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آج غدیر کا بھی اعلان ہے، آج جو ہے وہ فدق کا بھی اعلان ہے، آج جو ہے مولا کی امامت کا بھی اعلان ہے، آج عصمت کا بھی اعلان ہے. امام حسین سلام کا حرم جب تک یہ روشنی سلامت ہے، خانہ کعبہ سلامت ہے. تو حرم کی حفاظت شیعوں نے جو کی ہے وہ پورے دین اسلام کی حفاظت کی ہے، اور یہ تاریخی عزم و استقلال ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، اور اس تاریخی عزم و استقلال پر کہ ہم نے کروڑوں جانیں دیں مگر سید الشہداء کے دامن کو نہ چھوڑا. ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ. بے شک بہت خوب آپ نے بولا. اور بس یہی ہے عزاداروں، یہی دیکھیے کہ میرے بھائی نے کہا کتنے میلز لوگ یہاں اس وقت. ندیم رضا سرور صاحب نے دریائے فرات پہ بھی نوحہ-خوانی فرمائی. پیاسی سکینہ سلام علیہ، پیاسی سکینہ سلام، پیاسی سکینہ سلام یا میرے مولا سلام. اللہ یہ کیا ہو جائے ساتھ، لیکن زندان سے رہا ہونے سے پہلے زندان سے محمد وآل محمد صلوات.
जिस तरह से कि अभी हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया से नुहाखां मरकज़ इश्क़ करबला अल-मुक़द्दसा तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मिंबर रईसी पर किसी का पढ़ना बहुत एज़ाज़ की बात समझा जाता है। यहाँ पर मिंबर रईसी पर मीर हसन मीर साहब ने नुहाखानी फरमाई। रिदा में छुपा लो हुसैन को और पेवस्त है गरीब के पहलू में बुर्चियाँ तुमको भी उठने देती नहीं टूटी पसलियाँ तुमको भी उठने देती नहीं टूटी पसलियाँ लेकर अली का नाम उठा लो हुसैन को या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। यही हक है, हाय जरूर किया करो, रोना ना भी आए तो हाय क्या करो। बीबी सुन रही है, मौला सुन रहे हैं। अरे शिमर ने पैगैल, आप सब जानते हैं बाद में क्या किया उसने, पहले क्या किया सुनो। अरे शिमर ने पैगैल सकीना को दिखाया खंजर, हाय शिमर ने पैगैल सकीना को दिखाया खंजर, हाय शिमर ने पैगैल सकीना को दिखाया खंजर और बाद में गर्दने, हर बाद में गर्दने सरवर पे चलाया। होश रहती हूँ तुम्हारी लाश से उठकर मैं लाशा, तुम्हारी लाश से उठकर मैं लाशा हो गई बाबा। सकीना 4 बरसों में
चेलुम करने आए हो ना, शेर सुनो जनाब सकीना का बैन सुनो। अरे बचा लाई हूँ मैं सज्जाद और बाकी को जिंदा तक बचा लाई हूँ मैं सज्जाद और बाकी को जिंदा तक। ए बाबा तेरी बेटी तेरे बेटों पे सदका। भाई कह रहे हैं शहजादे अली अकबर की मुसीबत सुना ना, मुझ में हिम्मत ने मेरी इतनी हैसियत, यहाँ अली अकबर की मुसीबत। ज़हरा की मख्तल का मंजर है, तुम जानो जनाब सैयदा ज़हरा की। मौला का वास्ता थोड़ी देर ना थकना भाई, इसकी आवाज थोड़ी सी बुलंद हो सकती है, इसकी आवाज थोड़ी सी खोल सकती हो तो नाम है मौला थोड़ी सी खोल। गरीब ज़हरा की गरीब ज़हरा की गुरबत सुनो खेले अज़ा। मौला का वास्ता है जहाँ हो मक़्सद हुसैन के दिए 4 बार। गरीब ज़हरा की गुरबत सुनो खेले अज़ा। अरे अकेला रह गया, अकेला रह गया मक्तल में जब मेरा मौला। तो सिपाही शाम ने चारों तरफ से घेर लिया। हर लबे फरात था हर एक खून का प्यासा। अरे था चरागे इमामत अभी बुझाना है। अरे ज़मीं पे ज़मीन से शबीर को गिरा।
کربلا المقدسہ میں مختلف پوائنٹس پہ سے مختلف زیارات پہ سے ہم نے لوگوں کے تاثرات بھی آپ کی خدمت میں لائیو نشر کیے، اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک ایران اور عراق کی طرف سے جو پوری براڈ کاسٹنگ ایجنسی ہے اس کی طرف سے ایک اسٹوڈیو ہمیں مہیا کیا جاتا ہے، جہاں پر ہم روزانہ ہمارے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم مخصوص کیا گیا۔ اس کی لوکیشن آپ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت، بالکل حرم کے ویو کے اوپر ہے، اور وہاں سے ہم روزانہ سید الشہداء کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے رہے۔ فقط این کارتاتون نباید الان میذارم حواستون باشه این الو اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آقا اوکی آقا پلیز اللهم صل على محمد وعلى اوکی یه خود برون کنار مجید. چقدر خوبه مثل کبوتر باشی، ببنده یه نامه آقا به بالت، پرت بده سمت مزار. سن 1445 ہجری کا سورج اربعین کا ڈوب گیا، اور کل سے جو ہے وہ ایک دوسرا دن ہے۔ یہ اپنے اندر ایک بہت تاریخ رکھتا ہے۔ ہم نے تو بہت آسانی سے کہہ دیا سن 1445، مگر ان 1445 ہجری نے جو کچھ دیکھا بعد از شہادت حسین ابن علی، اور جو مصائب دیکھے، اور جب بھی میں یہاں پر چراغاں دیکھتا ہوں، یہ جتنی بھی روشنیاں ہیں، جتنے بھی چراغ ہیں، واللہ کہ مجھے اس میں شہداء کا خون نظر آتا ہے کہ یہ سب شیعت کی عظیم استقلال کی علامت ہے کہ شہداء مسلسل خون دیتے گئے ہیں اور روضے کو آباد رکھا ہے۔ اور جس طرح سے یعصوب کے گرد شہد کی مکھیاں ایک اپنے رانی کے گرد بیٹھتی ہیں، اسی طرح سے دونوں حرمین کو گھیر کے اس وقت اشاق اہل بیت بیٹھے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اربعین کے کچھ فضائل قبلہ بیان فرما دیں، وہ بھی میں اس وجہ سے کیونکہ اربعین تو یہاں گزر گیا ہے، مگر کچھ ممالک میں کل اربعین ہے، تو وہ استفادہ کر لیں گے اس سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ابھی ہم تمام مومنین مومنات جہاں کہیں سے بھی اس وقت موجود ہیں، ہم تمام کی نیابت میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کی نیابت میں ورثہ پیش کرتے ہیں آپ کے توسل سے۔ زیارت اربعینیہ کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے کمالات کو اس نے اپنے اندر سما رکھا ہے، اور زیارت اربعینیہ کے بارے میں فرامین میں موجود ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ زیارت اربعینیہ وہ زیارت اربعینیہ ہے جس پہ انبیاء، اوصیاء، اولیاء کربلا معلیٰ میں تشریف لے آتے ہیں، اور یہ وہ زیارت ہے، ایک مومن کی علامت بھی ہے، اور مومن کی جب علامت ہے تو ایسے مومن جو اس کمال اور اس صفات کے مالک ہوں، جو جس منزل پہ بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں کما حق ہو، تو مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کے لیے خصوصی دعا اور سلام جاتے ہیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام اور باقی اصحاب اکرام جتنے بھی ہیں کربلا معلیٰ میں، تمام کے تمام ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ہر ایک غم کی دوا، نام تمہارا سجاد دل کو ملتا ہے میرے، تم سے سہارا سجاد، یوں تو مشکل میں لیا نام علی
زائد حد سے جو بڑھا سبحان اللہ. دل نے پکارا سجا. رات کے 3 بجے تقریباً ہم کاظمین کے لیے اپنے ہوٹل کربلا سے روانہ ہوئے. کاظمین ہے جہاں پہ ہمارے 2 امام موجود ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحویج ہیں اور ان کے دروازے پہ اور وقت شروع ہے. بالکل علل صبح صادق کے وقت ہم کاظمین پہنچے اور ہم نے کاظمین میں نماز فجر ادا کی. کاظمین کی زیارت کرنے کے بعد ہم بلد کی طرف روانہ ہوئے. بلد میں جو زیارت ہے وہ امام زادہ سید محمد کی زیارت ہے، اور وہاں کی ایک خصوصی بات یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں جانور جو ہے وہ اس کے گرد بیچے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر اندر جو مذبح خانہ ہے وہ مسلسل مصروف ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اتنی کثیر تعداد میں پوری دنیا سے آ کر منتیں وہاں مانتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہیں، تو لوگ منت بڑھانے کے لیے جانور وہاں ہدیہ کرتے ہیں، اس کو ذبیحہ کرا کے اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ وہاں پر ایک خصوصی جو ہے وہ طریقہ کار ہے. اس وقت موجود ہیں سید محمد کی ظریفے، اور یہ بلد میں واقع ہے، جو ہے وہ بلد کی زیارت پہ آئے ہوئے ہیں. یہ امام حسن عسکری اسلام کے بھائی ہیں اور امام زمانہ روئی و ارواح الفدا کے چچا، اور امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں. اور یہاں پر جو دعا مانگی جائے مستجاب ہوتی ہے، اور ان کا جو مذبح خانہ ہے جہاں پر بھیڑوں کی قربانی ہر وقت اس قدر کثیر تعداد میں لوگوں کی حاجتیں آتی ہیں کہ ہر وقت یہاں پر قربانی ہو رہی ہوتی ہے. اندر سے آپ کو ذریعے کی زیارت کراتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت زری، یہ جناب سید محمد بن امام علی نقی علیہ السلام کی ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ امام زمانہ اسلام کے بھتیجے ہیں، امام زمانہ آپ کے چچا ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے آپ بھائی ہیں. زیارت کروائیے، مومنین کو زیارت کروائیے. بلد سے زیارتیں تمام کرنے کے بعد ہمارا سفر سامرہ کی جانب تھا، اور راستے میں بس میں ڈاکٹر عامر نے نوحانی انجام دی. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، نبی گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے، نبی گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے، عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے، علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، علی
के नाम पे मौत आए तो शहादत है, रज़ा के वक्त भी उसको पुकारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकारते रहना। न कोई ग़ज़वा-ए खैबर में जब के काम आया, न कोई ग़ज़वा-ए खैबर में जब के काम आया, रसूल पाक के लब पर अली का नाम आया। इधर ज़बान हिली थी उधर इमाम आया, इधर ज़बान हिली थी उधर इमाम आया, कि जिसका काम है बिगड़ी संवारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकारते रहना। बताएं सोच के वो हिफ्ज़ जिनको कुरान है, बताएं सोच के वो हिफ्ज़ जिनको कुरान है, कि जो अली को न माने वो कब मुसलमान है। मुजाहिद अपना तो ना दे अली पे ईमान है, मुजाहिद अपना तो ना दे अली पे ईमान है। इसी सहारे पे हंसती गुजारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, हाँ कदम कदम पे अली को पुकारते रहना। बर मोहम्मद वाली मोहम्मद बुलंद सलावत। दरिया दजला की ये आपके सामने तारीखी दरिया दजला बह रहा है और ये सूर्य तक जा रहा है, ये शाम तक जा रहा है दरिया दजला, उधर से who are married and they will not bless the children. They came to this place, they made dua, and Allah blessed them with children. Because when he was alive, he used to make dua for people like that, who would come to him asking for that help. He would make dua.
सरदाब के बेसमेंट में बहुत जगह होती है, वहीं पढ़ेंगे। सरदाब की बेसमेंट में आ जाओ। सामरा में पाकिस्तानी नवाखां जनाब शादमान रज़ा से भी हमारी मुलाकात हुई, वो भी वहाँ पर नवाखानी फरमा रहे थे। दुआएं दे हमें नहजुल बलागा, कुछ ऐसे इल्म की शम्में जलाए, हमें वो 313 में पाए, इमामे आज़म तशरीफ लाए, हमें वो 313 में पाए। मिले जब उनकी आमद का इशारा, दुरूदे पाक का लेकर सहारा, उतर आए जमीन पर हर सितारा, उतर आए जमीन पर हर सितारा, सितारे उनकी राहों में बिछाए, हमें वो 313 में पाए, इमामे आज़म जब तशरीफ लाए, हमें वो 313 में पाए। हम मुसैयब के करीब हैं, ये दरिया का नाम तो मुझे नहीं पता, बहरहाल 20 मिनट का हो गया, 30 मिनट का सोते होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मुसैयब के अंदर जनाब मुस्लिम बिन अकील शहीद अल-गरीब के बच्चों की ज़ियारत कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये क़ुब्बतैन 2 गुंबद जो हैं जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहीम के हैं। इनके तफसीली मसाइब आपको मकातिल के अंदर मिल जाएंगे। इन दोनों बच्चों को, बेवतन बच्चों को जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद जो है वो ढूंढ के गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद इनको बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया गया। इस वक्त मोमिनीन की कसीर तादाद यहाँ पर आई हुई है और इस वक्त दर्जा हरारत शायद 50 कहा जा रहा है, फील्ड लाइक्स उससे भी ज़्यादा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर है लोगों का जो करबला अल मुक़द्दसा से वापसी पे जो है वो ज़ियारत पे यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। और यहाँ पर मुसलसल लोगों की ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी व सारी है, क्योंकि ऐसा कोई ज़ायर नहीं होता जो कि इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत को आए और सफ़ीर हुसैन इब्न अली जनाब मुस्लिम इब्न अकील की औलाद की ज़ियारत को मुसैयब ना आए। और मुसैयब इस वक्त माशाल्लाह बिल्कुल पुरअमन है। पहले बहुत बुरे हालात हुआ करते थे एक ज़माने पहले, मगर अब मुसैयब मुकम्मल सिक्योरिटी के हवाले से कंट्रोल में है और कोई ख़तरा यहाँ मौजूद नहीं है। जो लोग आना चाहते हैं बिला झिझक जो है वो अपनी मैं औलाद के बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं, बिल्कुल पुरअमन है। इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की, बच्चों की आप देख रहे हैं, जो कि इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि मुकम्मल इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस हशद शाबी और मुख्तलिफ़ जो मलेशियात हैं उनके मुकम्मल कंट्रोल में है इस वक्त। और हर ख़ास व आम के लिए अतबात खुले हैं और ज़ियारत जो है वो हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सैयदुल औसिया के अंदर मौजूद है, हरम इमाम हुसैन सलाम में। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हर साल किया जाता है अरबईन ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से। और
انہوں نے بہت اچھا یہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، ایک ادارہ بنایا ہے، کیونکہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ جو ہے وہ پوری دنیا سے اور مقامی افراد سمیت یہاں پر تشریف لاتے ہیں، تو کیوں نہ اس کی ایک پاورز کو، اس کی تمام چیزوں کو مجتمع کر اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے، تاکہ اربعین کوئی ایک دن کے اوپر منحصر نہ رہے کہ اربعین کا ایک دن تھا، ہم نے اس کی رسومات کو ادا کیا اور اربعین تمام ہو گیا. نہیں، اربعین کا میسج آفاقی میں میسج ہے، اربعین کا میسج الہی میسج ہے، اربعین کا میسج امام زمانہ روح ارمان الفدا کے ظہور کی زمینہ سازی ہے. تو اس زمینہ سازی کو مستقل ہونا چاہیے اور اربعین کا میسج سال بھر ہونا چاہیے، یعنی اربعین ہمارا سال بھر ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایک دن. تو اربعین گلوبل نیٹ ورک نے جو اس کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، یہاں پر لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے جو ہے ایک مائنڈ سے اس کے اوپر جو ہے وہ تقاریر کریں گے، اس کے اوپر اپنی صلاح دیں گے، اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. اس کو یہاں پر مختلف برینز ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو جمع کیا تاکہ ایک تھنک ٹینک کی صورت میں ہم اس کے اوپر کام کر سکیں. بہت مجھے یہاں پر جب بھی میں اس کانفرنس میں آتا ہوں، اس کی فیض و برکات سے استفادہ کرتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا میسج آفاقی میسج ہے اور یہ جا کر مولا صاحب زمن امام زمانہ روح ارمان الفدا کے انقلاب سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ فی کتابہ الکریم ولا تلبسوا الحق. Unfolding کہ اس تنہائی کا مقابلہ. A sea of humanity is approaching Karbala like a magnet that attracting the lovers of Imam Hussain. It's a miracle. It's a miracle from ٹائم اینڈ میں بہت کم رہ جاتا ہے اور میں نے تمام سپیکرز اور جو اپنا پریزنٹیشن پیش کر رہے تھے سب سے بہت زیادہ استفادہ کیا. آج جو پروگرام تھا شاید یہ وہ پروگرام ہے جو بہت عرصے سے جس پہ ہم بیس کر رہے تھے، جس پہ ہم لاہور میں اپنے پنجاب میں کام کر رہے تھے. مجھے دل کی گہرائیوں سے مستحسن بھائی خوشی اس بات پہ ہوئی کہ شکر ہے میں یہاں آئی اور میری دل کی آواز آپ سب نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اس وقت زمانہ میڈیا کا ہے.